السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ظاہری بات ہے اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج اب پیر کا دن ہے اور یہ ہفتے کا پہلا دن ہے جب امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ رک گئے اور پاکستان میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو آبویسلی جمعے کے دن سے جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف تھی کہ یہاں پہ کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اب تک آپ جان چکے ہیں کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئے۔ امریکی جو ٹیم تھی جے ڈی وینس کی سربراہی میں، وہ اب واپس جا چکی ہے امریکہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ ایران کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر کلیباف، ان کی سربراہی میں جو ایرانی وفد تھا وہ بھی اب پاکستان سے واپس جا چکا ہے۔ بائی دا وے، چند صحافیوں کی جانب سے جو ہے وہ پہلے یہ کہا گیا کہ جناب وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ شاید پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ نے ایکچولی اس کو اوپر ویلاگ کر دیا کہ جناب وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور صرف جے ڈی وینس جو ہیں واپس چلے گئے ہیں۔ یہ غلط خبر تھی، بیسکلی سب کے سبھی جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آج پیر کا دن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کیونکہ آج ہفتے کی جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے، اور اب جو ہے وہ مارکیٹس کھلیں گی، تب پتہ لگے گا کہ جناب مارکیٹ جو ہے اس سارے معاملے کے اندر اب کس طرح پرفارم کرتی ہیں اور کیا یہ معاملات جو ہیں وہ مارکیٹس پینک میں آتی ہیں یا کیا کرتی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اب ہوا کیا ہے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق جناب امریکی جہاز جو ہیں وہ آبِ ہرمز کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کی بلکہ فوٹیج بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے بعد ایران کی جانب سے ان جہازوں کو جو ہے باقاعدہ وارننگ دی گئی کہ آپ اپنا رستہ روک لیں ورنہ ہم آپ کے اوپر فائرنگ شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسلام آباد کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کے بعد اپنا پہلا ری ایکشن دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں غیر معمولی شخصیات قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا میں جاری بیان کے اندر انہوں نے کہا کہ ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا تھا اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے بہت سے لوگوں اور ممالک میں بے چینی اور تکلیف پیدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، حالانکہ ان کی پوری بحریہ اور ان کے زیادہ تر بارودی سرنگیں بچھانے والے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن کون سا جہاز مالک جو ہے یہ خطرہ مول لینا چاہے گا کہ وہ اس جگہ کے اوپر چلا جائے جہاں پہ بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ان کے باقی ماندہ رہنماؤں کی عزت بھی متاثر ہوئی ہے، لیکن اب ہم ان سب باتوں سے آگے بڑھ چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انہیں فوری طور پر اس بین الاقوامی آبی گزرگاہ کو کھولنے کا عمل شروع کرنا چاہیے اور تیزی سے کرنا چاہیے۔ وہ ہر قانون کی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے اسلام آباد میں پاکستان کی مہربان اور نہایت قابل قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والی ملاقات کی مکمل بریفنگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب غیر معمولی شخصیات ہیں اور مسلسل میرا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں کہ میں نے بھارت کے ساتھ ایک بدترین جنگ روک کر 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائی ہیں۔ میں یہ سن کر ہمیشہ سراہتا ہوں کہ انسانیت کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے کہا ایران کے ساتھ ملاقات صبح سویرے شروع ہوئی اور پوری رات جاری رہی اور تقریباً 20 گھنٹے لگے۔ میں مکمل تفصیلات میں جا سکتا ہوں اور بہت سی حاصل شدہ باتوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک چیز اہم ہے، ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس جو ہے وہ ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران کو اپنی حتمی پیشکش جو ہے وہ کر چکے ہیں، جس میں امریکی حکام کے مطابق 6 امریکی ریڈ لائنز کا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ ان مطالبات میں یورینیم کی افزودگی کو ختم کرنا اور بڑی جوہری تنصیبات کو ختم کرنا اور انتہائی افزودہ یورینیم کو سرنڈر کرنا شامل تھا۔ چوتھا، ایک وسیع تر علاقائی امن اور کشیدگی میں کمی کے فریم ورک کو قبول کرنا تھا، جس کے بعد حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سمیت پراکسی گروپوں کی فنڈنگ روکنا تھا۔ چھٹا مطالبہ یہ تھا کہ آبِ ہرمز کو بغیر ٹول کے مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ فاکس نیوز نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ وہ مطالبات تھے جو امریکہ نے اس وقت ایران کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تعینات جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسلام آباد میں جو ہونے والے مذاکرات کا یہ جو سفارتی عمل تھا اس کی ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہتے ہوئے نیک نیتی اور اعتماد کے ساتھ پائیدار حکمت عملی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی میزبانی اور کردار قابل تعریف ہے۔ میں بھی کچھ فوٹیجز آپ کو تھوڑی دیر میں دھماکوں کی دکھاؤں گا۔ بڑا ایک خطرناک سفید کیمیکل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ابھی اس کی ڈیٹیلز میں آگے ویڈیو میں آپ کو چل کے جو ہے بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول فیس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے نظام کے تحت اب فیس دینا ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت قومی مفادات کے تحت اس اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول اور مؤثر مینجمنٹ قائم کرے گی، جبکہ انہوں نے امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا. دوسری جانب ایران کے نائب وزیر تیل محمد صادق نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں متاثر ہونے والی آئل ریفائننگ صلاحیت کی بحالی پر کام جاری ہے. انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر 70 سے 80% پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بحال بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے ہیں. اگرچہ زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا تھا، تاہم ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر جو تحفظات تھے اس کے اوپر اختلاف رہا. انہوں نے کہا امریکی بحریہ جو دنیا کی بہترین بحریہ ہے، فوری طور پر آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی اور یہاں سے داخل ہونے یا نکلنے والے تمام جہازوں کی ناکہ بندی کا عمل مکمل شروع کرے گی. یعنی کہ بلاکیڈ، نیول بلاکیڈ کا سلسلہ جو ہے وہ اب امریکہ شروع کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ نے ہرمز بند کی ہوئی ہے، ہم نیول بلاکیڈ کا جو ہے وہ آغاز کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مطلب کون سا جہاز یہاں سے جائے گا، کون سا آپ نے ہرمز تو چلے ایران کے پاس ہے نا، لیکن اس کے جو سائٹ کے ایریاز ہیں وہاں پہ امریکہ یہ پلان کر رہا ہے کہ نیول بلاکیڈ جو ہیں اس کا آغاز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بحریہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں ہر اس جہاز کو روکے جس نے ایران کو ٹول ادا کیا ہو. جو بھی غیر قانونی ٹول ادا کرے گا اسے کھلے سمندر میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا. ناکہ بندی کے بعد کسی بھی وقت ہم آبِ ہرمز سے تمام جہازوں کو آنے جانے کی اجازت دینے کی بنیاد پر پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایران نے ایسا نہیں ہونے دیا اور کہا کہ وہاں پہ بارودی سرنگیں ہیں جس کے بارے میں ایران کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ عالمی بھتہ خوری اور دیگر ممالک خصوصاً امریکہ کبھی بھتہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہرمز میں ایرانیوں کی بچھائی گئی سرنگوں کو بھی تباہ کرنا شروع کریں گے. ہم پر یا جہازوں پر حملہ کرنے والے ایرانیوں کو جہنم رسید کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے، طیارہ شکن نظام اور ریڈار ناکارہ ہو گئے ہیں. خامنئی اور ایران کے زیادہ تر رہنما دنیا میں نہیں رہے. یہ سب ایران کی جوہری خواہشات کی وجہ سے ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ جلد ناکہ بندی شروع ہو جائے گی اور دوسرے ممالک بھی اس ناکہ بندی میں شامل ہوں گے. ایران کو بھتہ لینے کے غیر قانونی اقدام سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی جو پارلیمنٹ ہے اس کی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین نے ٹویٹ کر کے ٹرمپ کا مذاق اڑایا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ اف یو ہیو ٹو شوٹ ڈونٹ کویک. سو بیسکلی وہ اسرائیلی جو ہے وہ جو اس کے چیئرمین ہے قومی سلامتی کے، اسرائیلی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے چیئرمین، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ڈینگے مت ماریں، اگر آپ نے گولی چلانی ہے تو گولی چلائیں، یہ دھمکیوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوجی جہاز آبِ ہرمز کے قریب آئے تو سختی سے نپٹیں گے. بیان کے مطابق آبِ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے. آبِ ہرمز غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلا ہے، مگر فوجی جہاز آبِ ہرمز کے قریب آئے تو سختی سے نپٹیں گے. ایک فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے، یہ تسنیم نیوز ایجنسی کی جانب سے جو ہے یہ فوٹیج ریلیز کی گئی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور سے سنیں تو یہ سنیے گا وہ کس طرح ایکچولی امریکن جہاز جو وہاں پہ اس طرف آ رہے ہیں ان کو وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس علاقے میں نہیں آنا، اگر آپ یہاں پہ آئے تو ہم آپ کو جو ہے وہ شوٹ کر دیں گے. سنیے گا ذرا تھوڑا سا. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلا دیں گے، آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے اس طرف جو ہے وہ نہیں آنا. تو یہ جہازوں کا، بحری جہازوں کا کلیش جو ہے وہ اب بڑے قریب جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. ادھر اندولیا جو کہ ایک ٹرکش نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ آبِ ہرمز کی امریکی ناکہ بندی میں حصہ نہیں لے گا. اسکائی نیوز کے مطابق ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ وی کنٹینیوز ٹو سپورٹ فریڈم آف نیویگیشن اینڈ اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہرمز وچ از ارجنٹلی نیڈیڈ ٹو سپورٹ دا گلوبل اکانومی اینڈ دا کاسٹ آف لیونگ بیک ہوم. اہلکار نے مزید کہا کہ آبِ ہرمز کو ٹولنگ کے تابع نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ لندن، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ فوری طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ نیویگیشن کی آزادی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد جو ہے وہ قائم کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایرانی صدر نے روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی آل اور نتھنگ ڈیمانڈز اور دوہرا معیار ایران اور امریکہ کے درمیان متوازن معاہدے کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہے. ایران اور روس کا بھی رابطہ ہوا ہے. ادھر فاکس نیوز کو دیے ہوئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی مذاکرات کاروں نے تقریباً ہر نقطے پر اتفاق سے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، تاہم ایران نے اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا. ٹرمپ نے کہا کہ ایران مذاکرات کی میز سے اٹھا نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ واپس آئیں گے اور ہمیں وہ سب کچھ دیں گے جو ہم چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ I can take out Iran in 1 day, in 1 hour, I can have the entire energy
ایوری تھنگ بٹ آئی ہیٹ ٹو ڈو اٹ، اٹ ول ٹیک 10 years ٹو ریبلڈ اٹ. اور انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو میں ایران کو ایک دن میں تباہ کر سکتا ہوں، اور میں ان کا پورا انرجی کا جو انفراسٹرکچر ہے میں اسے تباہ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اسے تباہ کر دیا تو 10 سال لگیں گے اس کو دوبارہ بنانے میں. انہوں نے کہا کہ میں ان کے پل بھی جو ہے پہلے تباہ کر چکا ہوں، میں مزید ان کے پلز بھی جو ہے وہ پل تباہ کر سکتا ہوں، اور ان کے پاس کوئی پل نہیں ہوگا، کوئی انرجی جنریٹر نہیں ہوگا، اور وہ پتھر کے دور میں جو ہے واپس چلے جائیں گے. پتھر کے دور کا جو لفظ ہے اس کو بار بار یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایرانی اسپیکر باقر کلیباف نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم پر دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ نعرہ نہیں، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے دکھایا ہے کہ دشمن مایوسی کی حالت میں پہنچ چکا ہے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم دھمکیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے. انقلاب کے 47 سالوں میں فوجی میدانوں، اقتصادی پابندیوں، سیاسی دباؤ اور بہت کچھ میں ایرانی عوام نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے ایرانی بحریہ کو بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، تاہم وہ فورس اب بھی محفوظ ہے جو آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی روایتی بحریہ بڑے جنگی جہازوں پر مشتمل تھی جو زیادہ تر علامتی حیثیت اور طویل فاصلے کی تعیناتیوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں. تاہم پاسداران انقلاب کے پاس تیز رفتار کشتیوں اور چھوٹے جہازوں پر مشتمل ایک علیحدہ بحری بیڑا موجود ہے جو میزائل حملے کرنے، بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کو ہراساں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے ایک امریکی تھنک ٹینک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں کا 60% سے زائد حصہ اب بھی محفوظ ہے اور بدستور خطرہ بنا ہوا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 6 اپریل تک امریکہ 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کر چکا ہے، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی بحریہ کو بھاری نقصان پہنچا، اور خاص طور پر اس کے جدید جہازوں کو. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر نقصان ایران کی روایتی بحریوں کو ہوا جس میں بڑے جنگی جہاز شامل تھے. ایک نمایاں کارروائی میں امریکی آبدوز نے بحر ہند میں ایران کے جنگی جہاز IRIS دینا کو نشانہ بنایا، جس میں تقریباً 180 سیلرز جو ہے وہ موجود تھے اور کم از کم 87 جو ہے وہ شہید ہوئے. اخبار کے مطابق اس طرح بارودی سرنگیں بچھانے والے جہازوں اور فریگیٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاسداران انقلاب کے جدید جنگی جہاز شہید سیاد شیرازی اور ڈرون کیریئر شہید باقری بھی جو ہے وہ حملوں کی زد میں آلریڈی آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایران نے مبینہ طور پر دشمن ملک کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں کم از کم 50 افراد کو گرفتار کیا ہے. جاسوسی کے الزام میں 50 افراد کو گرفتار کیا ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان افراد پر کرائے کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا. گرفتار افراد پر الزام ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حساس مقامات، سروس سہولیات اور اہم انفراسٹرکچر کی معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات حتمی معاہدے کے بغیر ختم ہونا نا امیدی نہیں، چند مسائل حل طلب رہ گئے ہیں، مگر یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. پاکستان کو اپنا تعمیری کردار جاری رکھنا چاہیے. تو ایک پازیٹیو میرا خیال میں نوٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ سفارتی عمل ہمیشہ وقت لیتا ہے، لیکن اس کے لیے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. امریکہ اور ایران نے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کا اعتراف کیا ہے، صرف چند اہم مسائل ہی حل ہونا باقی ہیں. PTI ترجمان نے مذاکرات میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بطور ریاست جنگ بندی کے ماحول کو ممکن بنایا اور دونوں ممالک نے پاکستان کی میزبانی پر اعتماد کا اظہار کیا. دس از دیٹ اسپرٹ جس کے بارے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کرتی ہے کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، انہیں اس موقع پہ پاکستان کا نام لے کے اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نوٹ کر رہا ہوں، میں اکثر اوقات لونڈے لپاڑوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو ہم نے نوٹ کیا کہ جب سے یہ مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئے یا ختم ہوئے اسلام آباد میں، تو اس کے بعد سے لونڈے لپاڑوں نے ایک نیریٹو کیا بلڈ کرنا شروع کیا، اور ایکچولی ایک بڑی گندی اور گھٹیا قسم کی کیمپین کا آغاز کیا گیا ان کی جانب سے. اور اس کا جو مطلب فوکس تھا وہ ایک خاتون اینکر غریدہ فاروقی صاحبہ کے کپڑے تھے. اندازہ کریں آپ کہ جناب وہ سارے جرنلسٹ جو کنونشن سینٹر میں اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ نے کپڑے کیا پہنے ہوئے، آپ یقین کیجئے کہ یہ لوگ وہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں نا، اب آپ کو مطلب کیا گندی گھٹیا سوچ ہوگی کہ ایک عورت کے کپڑے آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں، آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے بولنے کو. آپ کا کیا گندا ذہن ہوگا یار، آپ کا کیا گندا ذہن ہوگا کہ ایک عورت کے بیٹھ کے وہ کچھ بھی پہن رہی ہے، وہ کیا کس کلر کے پہن رہی ہے. Who the hell are you to actually decide this? Who the hell are you to actually comment on that? آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں، آپ ان کی جرنلزم کے اوپر بات کریں، آپ بیٹھ کے خاتون کے کپڑوں کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ مطلب اس میں سے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو مطلب جن کی لاکھوں کے اندر ریچ ہیں. اندازہ کریں آپ، ان بے شرموں بغیرتوں کو ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی جب آپ یہ حرکت کریں گے آپ اپنے تمام فالوورز کو کیا پیغام دے رہے ہیں.
کہ it is just all right to actually start discussing a woman's clothes. وہ جو بھی پہن رہی ہے مطلب میرے خیال میں کم از کم اسلامی قوانین کے خلاف اگر ہے تو شاید میں تو کہتا ہوں تب بھی بات نہیں کرنی چاہیے. who the hell are you یار, آپ کون ہیں؟ تو گندی سو. اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کے لیکچر اگر آپ سنیں, ان لوگوں کی باتیں آپ سنیں, تو یہ امپریشن یہ دیں گے کہ جناب ہم سے زیادہ تو تمیزداری کوئی نہیں ہے, اور ہم تو کتنے پیار سے کتنے محبت سے بات کرتے ہیں, آپ سے زیادہ بے شرم کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی زبان, آپ کی آنکھ ایک عورت کی عزت نہیں کر سکتی ہیں تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے نا کوئی اپنی ماں بہن یا بیٹی کو کبھی لے کر آئے. آپ کی آنکھ اتنی گندی ہے. دس از واٹ آئی تھنک اباؤٹ یو. خیر, I don't want to waste more time on them. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب, وہ یہ کہ ایکسپریس نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد یہ سوال شدت سے زیر بحث ہے کہ آیا یہ مذاکرات کامیاب رہے یا نہیں. تاہم مجموعی تجزیہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں مکمل ناکامی کے بجائے ایک اہم پیش رفت اور امید افزا آغاز قرار دیا جا سکتا ہے. یہ میں نے ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے اپنے ویلاگ میں, جو پہلا ویلاگ میں نے اس ٹاپک پہ کیا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ یہ دروازہ نہیں بند ہوا ہے. میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دروازہ کھل گیا ہے. ٹھیک ہے, کم از کم بات چیت کا آغاز ہوا ہے. پہلے تو بات چیت ہی نہیں ہو رہی تھی نا, ایک دوسرے کو جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کے اوپر میزائل فائر کیے جا رہے تھے اور جنگ پہ لڑتے جا رہے تھے. ہر ہفتے جو ہے وہ آگے سے آگے جا رہے تھے. لیکن کم از کم اب یہ جو ہے وہ ایک تبدیلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ لبنان اور ایران پر کوئی بھی حملہ ترکیے پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ عبرتناک سبق سکھائیں گے. اسرائیل امن عمل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز رہے. علاقائی امن کو سبوتاژ کرنے کی قیمت اسرائیل کو چکانا پڑے گی. مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے. جس طرح ہم کاراباغ اور لیبیا میں داخل ہوئے, اسرائیل میں بھی ایسا ہی کریں گے. طیب اردوان نے کہا کہ اگر پاکستان ثالثی نہ کر رہا ہوتا تو ہم کب کا یہ قدم اٹھا چکے ہوتے. نیتنیاہو خون اور نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات درج کریں گے. ترک صدر نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کا اسرائیلی فیصلہ اور ہٹلر کی یہودی مخالف پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے نیتنیاہو کو ہٹلر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے سیز فائر کے دن بھی سینکڑوں لبنانی جو ہے وہ قتل کیے. اس کے علاوہ ایک برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل کو اب تک یہ جنگ جو اس کی کاسٹ ہے, اس کا جو بل ہے وہ تقریباً کوئی $11.5 ارب کا پڑ چکا ہے اب تک. یہ اسرائیل کو جو بل اس کا پڑا ہے, چاہے وہ نقصانات کی مد میں ہو یا جو اسلحہ اس نے استعمال کیا یا ٹروپ موومنٹ کی ہے, جو کچھ بھی کیا, $11.5 ارب جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہیں گے, یہ ذرا ویڈیو غور سے دیکھیے گا. اس کے اندر بیسکلی وہ جہاز ہے, امریکن جہاز USAF KC-135 ٹینکر, اور یہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے اڑ کے جو ہے وہ آیا ہے. اور یہ اس جہاز کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے ذرا آپ وہ سوراخ دیکھیے گا. یہ بیسکلی اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب کے اندر جو ہے یہ کھڑا ہوا تھا جب اس کے اوپر جو ہے وہ ایرانی ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد اس پورے جہاز کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چھرے نما سوراخ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کو ریپیئر کے لیے جو ہے وہ اب وہاں سے اڑایا گیا ہے اور اس کو UK لایا گیا ہے, برطانیہ لایا گیا ہے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے. تو یہ فوٹیج جو ہے وہ اس کی سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے, یہ فوٹیج ذرا دیکھیے گا. یہ بتایا گیا جناب, یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ہے وہ فوٹیج بنائی جاتی ہے, اور اس میں بیسکلی جو آئرن آکسائڈ سے بھرپور جو مٹی تھی وہ جا کے جب پانی کے اندر گری ہے تو آپ نے ہرمز کا جو پانی ہے اس کا رنگ لال ہو گیا. اوبیسلی یہ آئرن آکسائڈ سے بھرپور یہ مٹی ہے, ریت ہے, جو جب سمندر میں داخل ہوتی ہے تو پانی کا رنگ بھی جو ہے وہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی فوٹیج جو ہے ہرمز آئلینڈ سے یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر ڈراپ سائٹ نے ایکچولی یہ کلیم کیا ہے کہ شاید اس قسم کا پروپوزل بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جوائنٹ کوئی سیکورٹی نظام جو ہے وہ بنایا جائے جس میں شاید پاکستان بھی جو ہے شامل ہو. ایون تو پاکستانی حکومت یا ICPR کی جانب سے یا پاکستان کے فورن آفس کی جانب سے اب تک جو ہے اس بات کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا جناب, یہ ایک فوٹیج ذرا دیکھیے گا, یہ ہفتے کی یہ فوٹیج ہے جس میں اسرائیل کی جانب سے لبنان کا جو جنوبی شہر ہے, جنوبی لبنان کا ایک شہر ہے زفتہ, وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کے دھماکوں کی یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور کس حد تک شدت کے دھماکے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ڈراپ سائٹ نے جو ہے وہ ایک اور یہ کلیم کیا ہے کہ ان کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ التری ایک اور جنوبی لبنان کے اندر ایک شہر ہے، اس کے اندر جناب وائٹ فاسفورس کے سے بھرے بم جو ہیں وہ استعمال کیا گیا ہے۔ وائٹ فاسفورس جو ہے بڑا ہی خوفناک کیمیکل ہے، اور اس کو اگر انسانی جان کے اوپر اگر استعمال کیا جائے تو بہت ہی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ بیسکلی کلیم کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے وائٹ فاسفورس سے بھرپور بم جو ہیں وہ لبنان کے اوپر پھینکے گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔